پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 1 منٹ بھی لوگوں نے آپ کو چین اور سکون سے زندگی گزارنے نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد امام حسن کی باری آتی ہے، 6 مہینے آپ نے خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ ذرا توجہ دیجئے، کتنے دن انجام دیا؟ صرف 6 مہینے خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ ادھر توجہ دیجئے، کئی مہینے انجام دیا؟ 6 مہینے انجام دیا۔ حضرت امام حسن کا وصال نہیں ہوا تھا، لیکن آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ 1 منٹ بھی لوگوں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں سمجھ گیا کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے والد خلیفہ رہے، انہیں بھی سکون نہیں ملا، میں خلیفہ رہا، مجھے بھی سکون نہیں ملا، یہاں تک کہ میں نے خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی حضرت امیر معاویہ کے حق میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا توجہ دیجئے، امام حسن کا یہ معاملہ، یہاں تک کہ آپ کا معاملہ بھی شہادت پر جا کر رکتا ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر بھی اتنا سخت دیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہی تھی۔ زہر تو کئی مرتبہ آپ کو دیا گیا تھا، لیکن اس بار اتنا سخت زہر دیا گیا تھا، امام حسین کو معلوم ہوا کہ بھائی جان کو زہر دیا گیا ہے، جاں با لب ہیں، اب موت سے قریب ہو چکے ہیں، زندگی سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ بھاگے بھاگے اپنے بھائی امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سرکار کیا حال ہے؟ کہا حسین حال اچھا نہیں ہے، زہر تو مجھے کئی مرتبہ دیا گیا ہے اور سخت زہر دیا گیا ہے، لیکن میں برداشت کرتا رہا، لیکن اب کی بار زہر اتنا سخت دیا گیا ہے، اتنا سخت دیا گیا ہے کہ میری آنتیں کٹ کٹ کر باہر ہو رہی ہیں۔ امام حسین عرض کرتے ہیں، بھائی جان ذرا یہ تو بتا دیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ ذرا توجہ دیجئے، الزام لگانے والوں، الزام تراشی کرنے والوں، جھوٹے الزام لگانے والوں، ذرا غور کر لو، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور ایک آدمی کہتا رہے کہ میرے سامنے زنا کیا ہے، اسے کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ وہ اکیلا گواہ ہے۔ کسی کی عزت بھی ہوتی ہے، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والوں، ان پر الزام لگانے والوں نہ بھائی کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن کو چھوڑتے ہیں، نہ بہو کو چھوڑتے ہیں، نہ ساس کو چھوڑتے ہیں۔ ہماری زبان ہے کہ کبھی اس پہ الزام لگایا، کبھی اس پہ الزام لگایا۔ امام حسین عرض کرتے ہیں، سرکار یہ تو بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ ذرا توجہ دیجئے، یہ بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کھانا لانے والا کون تھا؟ زہر کس کھانے میں ملا ہوا تھا؟ آپ کو معلوم تھا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کون لانے والا ہے؟ کھانا کسی ہوٹل سے نہیں آیا تھا، کوئی باورچی نہیں لایا تھا، بلکہ کھانا آپ کے گھر میں بنا تھا، آپ کی بیوی زیادہ لے کر آئی تھی، وہی کھانا آپ نے کھایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا حسین یہ تو بتاؤ تم کرو گے کیا؟ کہو سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کریں گے کیا؟ اسٹیج والوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، سارا اسٹیج جو ہے جلسے کی پوری ذمہ داری نبھاتا ہے۔ بزمی صاحب نے کہا ہے کہ 3 چیزیں چاہیے، انہوں نے ایک طرح سے اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ اگر مقرر بھی کمزور ہے، میک بھی کمزور ہے، ناظم بھی کمزور ہے، اگر اسٹیج مضبوط ہے تو انشاءاللہ تقریر بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ کا تجربہ نہیں، بار بار کا تجربہ ہے۔ اگر گونگے بیٹھ جائیں اسٹیج پر تو اسٹیج کا برا ہی حال ہو جائے گا۔ جی بات صحیح۔ ارے کسی کام کے تو ہم رہے، کوئی تو ہمارا مصرف ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں گے نا، مرحبا کہیں گے نا، تو سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا، بولنے والے کو بھی اچھا لگے گا۔ ذرا توجہ دیجئے، امام حسن کو معلوم تھا یہ زہر کا کہ کون سے کھانے میں ملایا گیا، کھانا کون لے کر آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے حسین ذرا یہ تو بتاؤ تم پوچھ کے کرو گے کیا؟ اللہ، اے بھائی حسین ذرا یہ تو بتائیے
आप पूछ के करेंगे क्या? कहा भाईजान मैं उससे बदला लूंगा कि जिसने आपको इतना सख्त जहर दिया है। ये जुमला तारीफ के और आप पर आरफ में आज भी लिखा हुआ है। इमाम हसन ने कहा था ऐ हुसैन हम अहले बैत हैं, अहले बैत। लोग तो हमसे माफी की उम्मीद रखते हैं, लोग हमसे इंतकाम की उम्मीद नहीं रखते हैं। अरे लोग तो हमसे यह उम्मीद रखते हैं कि कयामत में उनकी शफाअत करेंगे और नाना जान से शफाअत कराएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, तवज्जो दीजिए। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात कोई ज़ई बात नहीं है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अस्सवाइक़ुल मुहरिका के अंदर लिखते हैं कि जहर ज्यादा ने दिया है। मुफ्ती यादव ने फतवा मुस्तफिया के अंदर लिखा है। हालांकि हमारे हजरत सदरुल फाजिल ने इसका इनकार किया है, ये अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने इसका ऐलान किया है कि जहर देने वाला कोई और नहीं था, खाना कोई होटल से नहीं आया था, घर में बना था, बीवी लेकर आई थी। और उसकी वजह क्या है सुन लो दुनिया वालों, दुनिया की रंगीली। मैं तो बारहा कहता हूं, आदमी सीधा चलता है, बाप के सामने सीधा चलता है, भाई के सामने सीधा चलता है, उस्ताद के सामने सीधा। जबान मेरी है बात उनकी, तो हम माइक भी अब शुरू हो गया। बहरहाल हम माइक के मोहताज नहीं है, माइक हमारा मोहताज है। कहो सुभान अल्लाह। ये कल भी हमारा मोहताज था और आज भी हमारा मोहताज है। अब सुन लीजिए, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर तौफीक नईमी की तकरीर सुन लीजिए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये दुनिया आप जानते हैं, मैं बारहा कहता हूँ, आदमी सीधा चलता है, उस्ताद के सामने सीधा चलता है, पीर के सामने सीधा चलता है, बाप के सामने सीधा चलता है, चचा ताऊ के सामने सीधा चलता है, बड़े भाई के सामने सीधा चलता है। लेकिन मतलब की जहां बात होती है तो फिर टेढ़ा चलता है। जहां मफाद की बात होती है वहां टेढ़ा चलता है। आदमी को रास्ते में मत पहचानो, आदमी को तब पहचानो कि आप उसके यहाँ जा चुके हो, उससे कोई मामला पड़ गया है, कोई कारोबार हो गया है। अगर उस मामले में वो सच्चा साबित हो जाए तो समझ ले सच्चा है, वरना आदमी की आजमाइश रास्ते में नहीं होती है। कुछ लोग रास्ते में आजमा, कुछ लोग तो रास्ते में बड़ा दूर से सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और घर जाओ तो कहते हैं मालूम नहीं दरवाजे में घुस गए, ऐ करते हुए पूछा ही नहीं। ये कौन लोग हैं? ये महज दुनियादार है कि जब आपके घर पहुंचते हैं तो हम आप उनकी खिदमत करते हैं, और जब आप उनके यहाँ पहुंचते हैं तो बेमुरब्बत ही करते हैं। आदमी की पहचान रास्ते में नहीं होगी। एक वाकया है एक शख्स का कि बहुत कहते थे चलो उनके यहाँ, हमारे यहाँ आओगे हम आपको नाश्ता कराएंगे। तो मुझसे कहा चलिए आप भी चलिए। तो मैंने कहा नाश्ता क्या, आपको कुछ कहना पड़ेगा वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। वो पहुंच भी गए, ना अब ना तब, ना नाश्ता था ना खाना था, ना ई ना आ, तो खुद ही कह रहे कि आपने तो कई मर्तबा कहा है कि मैं हलीम खिलाऊंगा। कहाँ है वो हलीम? अच्छा 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 भाई देखो, देख के देखो होटल वाला है या नहीं है, खोखे वाला है या नहीं है। बच्चा आया, ना हलीम है, ना खोखे वाला है, ना दुकानदार है, ना बावर्ची है। तो मैंने कहा हजरत ये रास्ते वाली दोस्ती मुझे कभी पसंद नहीं है। घर वाली दोस्ती मजबूत होती है कि जो रास्ते में भी सलाम करता है, घर जाओ तो वहां भी सलाम करेगा, रास्ते में भी कयाम करेगा, घर भी कयाम
کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ الگ الگ معاملے ہوتے ہیں، یہ جازا کا معاملہ تھا، گھر کی عورت تھی۔ امام حسین جو شکل و شباہت میں بڑے نرالے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جہاں سے گزر جاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سرکار کی شبیہ پاک تھے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، عورتیں چاہتی تھی کہ میں ان سے نکاح کریں، یہ زیادہ کیوں بگڑ گئی؟ اس کو یزید نے ایک پیغام بھیجا کہ تو حسن کو زہر کھلا دے۔ اسے معلوم تھا کہ حسن کو جب زہر کھلایا جائے گا تو خلافت کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور کہیں اور نہیں جائے گا، مجھے عمارت مل جائے گی۔ یہ پیغام پہنچایا گیا، کس نے پہنچایا تھا؟ کچھ لوگ اس بات کو امیر معاویہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور ایک سیرت کی کتاب میں جو سیرت الاولیاء ہے، سیر الاولیاء کے اندر بھی اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ سن لیں، اگرچہ وہ سنیوں کی کتاب ہے لیکن یہ شیعہ لوگوں کی خرافات ہے کہ انہوں نے اس میں بات داخل کر دی ہے۔ کوئی کتاب پڑھیں تو سب سے پہلے عالم سے رابطہ کریں، چاہے وہ سنی کی کتاب ہو یا کسی اور کی کتاب ہو۔ اس لیے ہمیں مستند عالم کی کتاب پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر ہمیں منہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ سیر الاولیاء کے اندر لکھا ہے، جو نظام الدین اولیاء کی تاریخ میں ہے، کہ امیر معاویہ نے زہر دلایا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس سے پاک ہے، یہ یزید کا کام تھا، یہ پلید کا کام تھا۔ یہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا۔ توجہ دیجئے، کیا کہا تھا یزید نے جادہ سے؟ کہ میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا۔ کیا بنا لوں گا؟ میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا۔ امام حسن کا وصال ہو گیا۔ اب اس نے وہاں پیغام بھیجا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو وہ نبھاؤ، جو وعدہ کیا تھا نبھاؤ۔ تو یزید نے جواب دیا، میں نے تجھے حسین کے لیے پسند نہ کیا، حسن کے لیے پسند نہ کیا تو اپنے لیے پسند کروں گا۔ ارے جب تو نے امام حسن جیسے خوبصورت اور صاحب فضیلت انسان کو نہیں چھوڑا تو کیا مجھے بھی چھوڑے گی؟ اسی موقع پر کہا جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہ حسین نہ حسن کی رہی نہ یزید کی رہی، ادھر سے بھی ماری گئی ادھر سے بھی ماری گئی، لیکن تاریخ میں اس کی یہ حرکت آج بھی موجود ہے۔ علماء اہل سنت نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے آخری دم تک نام نہیں بتایا کہ مجھے زہر دینے والی جادہ تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر اسی نے زہر دیا ہے جو میرے ذہن میں ہے، کہو سبحان اللہ، اس کا مطلب آپ کو علم تھا جو میرے ذہن میں ہے تو اللہ منتقم حقیقی ہے، وہ عدلہ لے گا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ یقیناً اس کا بدلہ لے گا۔ اب ذرا آگے بڑھ جائیے، یہ امام حسن کی زندگی، یہ امام حسن کی زندگی شہادت، امام حضرت علی کی زندگی شہادت۔ اب امام حسین کی باری ہے۔ امام حسین سے امام حسن نے کہا تھا، میرے بھائی تجھے کوفہ کے لوگ بلائیں گے مگر ان کی باتوں میں مت آنا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یزید تخت نشین ہوا اور حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا، جو مدینے کا حاکم تھا وہاں تک اس کا فرمان آیا، آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے گا، اور دل میں سوچ لیا میں رات کی تنہائی میں نکل جاؤں گا۔ امام حسین رات کی تنہائی میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، شہر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے؟ مکہ المکرمہ آ گئے۔ اور وہ ساعتیں بھی کیسی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک وہ دن تھا کہ جب امام سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر اپنے قدم پاک سے مدینے کو رونق بخشی تھی۔ کیا ولولہ تھا، کیا شان تھی، کیسا اہتمام تھا، کیسا ازدحام تھا۔ لوڈیاں مسرت کے ساتھ کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ لیکن آج ایک دن یہ بھی ہے
کہ امام حسین شہر مدینہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں. رات کا سناٹا ہے، سارے شہر مدینہ کے دروازے بند ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن نبی ذاتے اپنے گھروں میں سفر کی تیاری کر رہے ہیں. لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، لیکن نبی ذاتے سامان سفر کو درست کرتے ہیں. لیکن میرے حسین نے سوچا کہ چلو مدینہ تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن نانا جان سے ایک مرتبہ ملاقات تو ہو جائے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسین سرکار کے روضہ پاک پر آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. سرکار، آپ کا نواسا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان اللہ. سرکار، یہ وہی نواسا ہے کہ جس کو آپ کاندھے پر بٹھاتے تھے. سرکار، یہ وہی نواسا ہے کہ جس کو آپ چومتے تھے، جس کو آپ سونگتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا کہ چوما جاتا ہے مگر سونگا نہیں جاتا ہے، تو آپ فرماتے تھے یہ میرے گل ہیں جنہیں چوما بھی جائے گا، جنہیں سونگا بھی جائے گا. یہ جنتی پھول ہے جنہیں سونگا بھی جائے گا اور جنہیں چوما بھی جائے گا. حسین شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے. یا رسول اللہ، جس شہر کے بارے میں آپ نے فرمایا مرنا ہے تو مدینے میں مرو، یا رسول اللہ میں تو ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، میں تو شہر مدینہ میں رہنا پسند کروں. حرم پاک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب آپ وہاں چلے گئے اور خوفیوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. توجہ دیجئے، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو خط بھیجنا شروع کر دیے. ایک خط نہیں بھیجا گیا، تاریخ میں آتا ہے 150 خطوط بھیجے گئے، دستخط الگ الگ ان پر تھے. ہر ایک خط پر کئی کئی دستخط تھے. علامہ حسن میاں فرماتے خرجی بھر خطوط میدان کربلا میں حسین نے ڈالے تھے، کیونکہ پہلے کاغذ پہ خط نہیں تھے، پتھروں پہ لکھے جاتے تھے، لکڑیوں پہ لکھے جاتے تھے اور چیزوں پہ لکھے جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کوفہ سے مدینہ مکہ شریف کی منزل کتنی ہے؟ پورے مہینے کا راستہ ہے. ایک دن میں خط نہیں پہنچا تھا، وقت لگا تھا. برابر خط آ رہے ہیں، برابر خط آ رہے ہیں. اے حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم فرش راہ بنے ہوئے ہیں، آپ کی راہ میں پلکیں بچھانے کو تیار ہیں. ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنا آپ کو اپنا امیر ماننے کو تیار ہیں. آپ نے جب مشورہ کیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ سچے تھے تو سب سے پہلے انہیں حاکم کوفہ کو برطرف کرنا چاہیے تھا. کتنی عقل مندی کی بات! حاکم کوفہ کو برطرف کرنا چاہیے تھا، تب آپ کو بلاتے. حاکم کوفہ بھی موجود ہے، یزید کا معاملہ بھی موجود ہے، اور پھر یہ آپ کو بلا رہے ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ دغاباز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ دغابازی کی جائے. تو سب کے مشورے سے مسلم بن عقیل کو آپ کا نمائندہ، آپ کا وکیل بنا کر بھیجا گیا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. آپ تشریف لے گئے، لیکن ان کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، اللہ اکبر. سر الشہادتین کے اندر علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ 40,000 کی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے حضرات تھے؟ 40,000. 40,000. اور سر الشہادتین وہ کتاب ہے کہ جو علماء مستند مانتے ہیں.
ایسی ہی کتابیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کربلا کے تعلق سے بہت سی من گھڑت باتیں آ گئی ہیں اور ہمارے بہت سے علماء نے تاریخ جان کر اس کو لکھ دیا ہے۔ جیسے ایک بات آتی ہے کہ میدان کربلا میں حضرت عباس پانی لے کر آئے، 20 مشکیزیں پانی لے کر، نہ سرا ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ سر و شہادتین کے اندر ہے، نہ آئینہ قیامت کے اندر ہے، نہ اس کو جو ہے نور العین کے اندر بیان کیا گیا ہے، نہ اس کو ہمارے بزرگوں نے بیان ہی نہیں کیا ہے، ادھر کے کچھ علماء نے اس کو بیان کر دیا۔ تاریخ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان امام حسین، آل رسول حضرت سید فرحت میاں صاحب قبلہ، آل رسول حضور سید فرحت میاں صاحب قبلہ، شہزادہ رونق ملت حضرت سید فرحت میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، کچھ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بیٹھ جائیے، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، بالکل بیٹھ جائیے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت سید فرحت علی میاں تشریف لے آئے اور آپ کی جان میں جان آئی تو ہماری بھی جان میں جان آ گئی۔ توجہ دیجیے، متوجہ ہے آپ؟ کہو سبحان اللہ۔ گرمی آپ کو پریشان کر رہی ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں۔ میں اتنی محنت سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ گرمی کی وجہ ہے کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، اور ویسے ہی 2 دن سے مجھے بخار آ رہا ہے، اتفاقی بخار آیا ہے، لیکن یہ بھی سب ہمارے نبی کی سنت ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں یہاں ایفا عہد کے لیے چلا آیا، اور یہ تو ہمارے بزرگوں کی شان ہے، جاڑا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، پریشانی ہو، بہرحال ایفا عہد ہونا چاہیے، وعدہ پورا ہونا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اول تو وعدہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل وعدہ کرنا نبھانا یہ دونوں مشکل امر ہے، اس لیے وعدہ کرے تو اس کو نبھائے، ورنہ وہ پکا والا وعدہ نہ کرے، بلکہ بات کو بالکل معاملے میں رکھے، درمیان میں رکھے، تاکہ اگر نہیں بھی پہنچا تو کل اس پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، کتنے ہزار مسلمان ملی کے بیعت ہوئے ان کے ہاتھ پر؟ 40,000۔ اور سنو بلایا کس نے تھا؟ ہر پہلو پر غور کیجئے، سب سے زیادہ حضرت علی کے ماننے والے کل بھی کوفہ کے اندر تھے، آج بھی کوفہ کے اندر حضرت علی کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ میں بلا کسی شک کے کہوں گا کہ بلانے والے آپ کے دشمن نہیں تھے، بنو امیہ کے لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کے سب آپ کے دوست تھے، آپ کے دشمن نہیں، آپ کے احباب میں سے تھے، آپ کے محبین میں سے تھے۔ لیکن بات میں نے بتائی کہ آدمی سب میں سیدھا چلتا ہے، استاد کے سامنے سیدھا، پیر کے سامنے سیدھا، لیکن جب مطلب کی بات آتی ہے، جب ڈر خوف کی بات آتی ہے، مفاد کی بات آتی ہے تو ٹیڑھا چلتا ہے۔ یہی حال کوفیوں کا ہوا کہ جب ڈر کی بات آئی تو ٹیڑھے چلنے لگے۔ بے شک، بے شک۔ اور کوئی بات نہیں تھی، میں ان کے نام گناتا میں آپ کے سامنے، اتنا وقت نہیں ہے، تاریخ پڑھیے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ ارے مولانا صاحب نے واقعہ کربلا بیان کیا مگر رلایا نہیں۔ اگر اسی نیت سے واقعہ کربلا بیان کیا جائے، رلانے کی نیت سے، تو اعلیٰ کا فتویٰ پڑھیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھیے۔ امام حسین میدان کربلا میں نہ روئے، بتاؤ ایک آنسو بہایا آپ نے؟ اتفاقی بات ہے کہ آپ کا واقعہ سن کے آنسو نکل آئے، وہ الگ چیز ہے، لیکن قصدن اسی نیت سے بیان کرنا اور الٹے سیدھے واقعات بیان کرنا کہ لوگ روئیں، آپ فتویٰ دیکھیے۔ اس سلسلے میں نے کتاب لکھی ہے آئینہ کربلا، اس میں سارے فتووں کو اعلیٰ حضرت کے اور بزرگوں کے فتووں کو بیان کیا ہے کہ بعد میں بیان کربلا پڑھنا، پہلے فتوے سن لیجئے کہ ہمارا اس میں مسلک کیا ہے، کربلا کے بارے میں مسلک کیا ہے، خوارج کے بارے میں مسلک کیا ہے، ان سارے چیزوں کو، امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا مسلک کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعات سے پہلے، تاریخ سے پہلے عقیدہ ضروری، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں غیر عالم کو واس کہنا حرام، لیکن آج تو انہی کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، انہی کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ الٹے سیدھے واقعہ بیان کر دیے، توبہ کا نمبر آ گیا، نہ خود توبہ کی نہ لوگوں سے کہا۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیدا کیا،
تو میں نے کہا خدا کے بندے یہی تو جھگڑا ہوا تھا حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہ کا کہ کہتے ہو قرآن کو خلق کہو، لیکن آپ نے کہا قرآن خلق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو مجھ سے بولے وہ جری بھی بڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بے باک بھی بہت ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کتنا ملیہ کے مضبوط ہے، اب پھر بھی بات کہہ دیتے مجھ سے بولے کہ شرع عقائد میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تو میں نے پڑھی ہے، تم نے شرع عقائد؟ یعنی مجھے پڑھا رہا ہے وہ۔ جری بے باکی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، آج جو قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے اس جرات و بے باکی سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہی تو جرات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں پانی تھا، لاؤذ باللہ من ذلک۔ اس پہ ابھی کتاب میں نے لکھی ہے قرۃ العین فی من الماء من الحسین، اس میں نے ثابت کیا ہے حدیث سے اور تاریخ سے ثابت کیا ہے کربلا میں پانی نہیں تھا، یہی بات سچی ہے۔ آپ نے جو بیان کیا ہے ابو مخنف کو لے لیا ہے، جبکہ وہ ایک شیعہ راوی ہے اور اس کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اگر اعتبار ہے تو اس کی دو روایتیں ہیں متضاد روایت۔ بہرحال مجھے ادھر نہیں جانا ہے، جو آپ کے سامنے بیان کرا اسے سنیے۔ 40,000 مسلمان، 40,000 نے بیعت کی، کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ ارے بولو نا، 40,000 نے بیعت کی امام حسین کی، کس کے ہاتھ پر؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کی طرف سے سخت آرڈر آیا تو سب کے سب دھیرے 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 بھاگ کھڑے، جتنے جانثار تھے، جتنے محبین تھے، جو بلانے والے تھے، سب کے سب فرار ہو گئے۔ امام حسین کو یکو تنہا کوفہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا۔ امام حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا اللہ میں کروں کیا، میں جاؤں کہاں؟ جو ساتھی تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے، جنہوں نے بلایا تھا کہ میزبانی کریں گے آپ کی، مہمان نوازی کریں گے آپ کی، وہ تو ہم سے کنارہ کش ہو گئے۔ امام حسین حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کوئی منزل ہو تو پتہ چلے، کوئی منزل نہیں نہ تھی۔ اچانک ایک مکان کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی۔ توجہ دیجیے، کل حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوا تھا، آج ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کو پناہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ دنیا، اتنی جلدی کسی کی دوستی پر اطمینان مت کرو، دوستوں نے بہت دگا دیا ہے، پہلے پہچان لو کہ یہ ہماری دوستی کا حق نبھائے گا یا نہیں۔ پانی طلب کیا آپ نے، اس بوڑھی عورت نے پانی لا کر دی، وہ اپنے بچے کے انتظار میں، اس کا نام توا تھا غالباً۔ پانی پی لیا آپ نے، بوڑھی بولی مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاکم شہر کا کتنا سخت آرڈر ہے، آپ یہاں سے اپنے گھر چلے جائیے۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے بڑی بی، میں جاؤں کہاں، یہاں تو میرا کوئی گھر ہی نہیں، اور جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ عرض کرتی ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا بوڑھی میں مسلم بن عقیل ہوں جس کا تم نے چرچا سنا ہوگا، مجھے کوئی پناہ دے دو۔ تو بوڑھی نے کہا تھا جو میرا حشر ہوگا سو ہوگا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب ایک اہل بیت میں سے ایک فرد نے مجھ سے گزارش کی ہے تو میں ان کی گزارش کو رد نہیں کروں گی، جو بھی میرا حال ہوگا سو ہوگا، میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس نے اپنے ایک وسیع کمرے میں آپ کو پناہ دے دی، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے گھر کا جو حال ہوا وہ ہوا۔ اب سنو، آپ نے خط بھیج دیا حسین، معاملہ بالکل صحیح ہے، میدان صاف ہے، تمہید بن گئی ہے، فرش راہ ہے، لوگ اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے، سرکار دیر نہ کیجئے، فوراً تشریف لائیے، فوراً تشریف لائیے۔ ادھر امام حسین سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں دو روایتیں کہ 2 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے غالباً 8 لکھی ہے، اور یہی صدر الافاضل نے سوانح کربلا میں 8 تاریخ لکھی ہے، اور یہی مطلب یہ کہ آئینہ قیامت میں علامہ حسن میاں نے یہی تاریخ لکھی ہے۔ تو 8 تاریخ مان لیجئے، 8 ذی الحجہ کو امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے، 8 ذی الحجہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، جس تاریخ میں حاجی لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ امتحان تو دیکھیے امام حسین کا کہ ایسے موقع پر آپ یہاں مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں جب دنیا بھر کے حاجی مکہ شریف میں جمع ہو رہے ہیں، اور آپ کا قافلہ مکہ سے روانہ ہو رہا کوفہ کے لیے۔ راستے میں فرزدق شاعر نے دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے چھوٹا سا، لوگوں سے پوچھا ارے یہ کس کا قافلہ ہے؟ حاجیوں کا قافلہ ہے، حج تو ابھی ہوا نہیں ہے۔ کہا یہ حاجیوں کا قافلہ نہیں ہے بلکہ یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ان کو کوفیوں نے بلایا ہے، آپ پہنچے۔ کہا نواسائے مصطفیٰ اے حسین کہاں کی تیاری ہے؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ ہاں معلوم ہے، لیکن فرزدق شاعر سنو، اگر میں مکہ شریف میں کسی حشرات الارض کے سوراخ میں بھی جا چھپوں گا، لوگ وہاں سے نکال کر میرا خون بہائیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ حرم پاک کی مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے، اس لیے فرزدق تم اس پہ بحث نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، جزیرۃ الہند سے آ رہے ہیں، دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں۔ میں سب کو آپ کے پرچم کے نیچے جمع کر دوں گا، ان کو لے کے آگے بڑھیں۔ جس گاؤں سے نکلیں گے تہلکہ مچا دیں گے، جس آبادی سے گزریں گے تہلکہ مچا دیں گے۔ جب کوفہ میں پہنچیں گے لوگ ڈر کے سہم کے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے اور کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین اقتدار کی خاطر گئے تھے، یہ میرے حسین کی شان ہے کہ سارے تانے انہی کا جگر برداشت کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ کچھ چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے یہاں کہا کہ حسین کیا کے لیے گئے تھے؟ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ اگر اقتدار کے لیے جاتے تو فرزدق شاعر کا مشورہ مان لیتے۔ امام حسین اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اگر مان لو کہ اقتدار کے لیے گئے تھے تو اپنے اقتدار کے لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کے اقتدار کے لیے۔ مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کی پاسبانی کا فریضہ انجام دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی تو تھا یزید فاسق و فاجر تھا۔ آپ کہتے تھے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آج تو فاسقوں کی دنیا بنی ہوئی ہے، آج تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر فاسق و فاجر ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اتنا بڑا مسئلہ، ہاں اگر حسین نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو امامت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ یعنی مسجد کی امامت ہو، ہر فاسق و فاجر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا، کوئی روکتا تو کہہ دیتا تم کون ہو روکنے والے؟ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم بھی تو فاسق ہیں، وہ بھی فاسق تھا، تو معلوم ہوا کہ امام حسین نے شریعت کو بھی بچایا ہے، ہماری مسجدوں کے مصلی کو بھی بچایا ہے، ہماری مسجدوں کی پاسبانی کے فریضہ انجام دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، عظمت اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں مل رہے ہیں، سب منع کر رہے ہیں کہ سرکار کوفہ نہ جائیں، وہ لوگ مکار ہیں۔ اور سن لیجئے ایک بات، کوفہ میں معاملہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ یک لخت کوفیوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ یک لخت کوفیوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کوفہ میں کون ہے؟ ارے عراق کی سرزمین پر کون ہے؟ امام اعظم اسی سرزمین پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ کوفہ جو ہے علم کا مرکز رہا ہے، مرکز صحابہ کا مرکز رہا ہے وہ کوفہ،
علم کی کھوپڑی بتایا گیا ہے کوفہ کو، کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمیں بس یزیدیوں تک محدود رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اگر ایک نے غلطی کی ہے تو سب کے ذمے ہم غلطی تھوپیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین پڑھتے رہے، امام حسین پڑھتے رہے، امام حسین پڑھتے رہے. تو جنگ کس کی بات کی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ فاسق و فاجر کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے. تو امام حسین کہتے تھے نہیں، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں. اچھا بتائیے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ بولو بولو، کیا حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں دیا. جنگ اسی بات کی تو تھی. تو جنگ کون جیتا؟ یزید جیتا یا امام حسین؟ امام حسین. ارے بولیے نا. جنگ جو ہے وہ یزید نہیں جیتا. جس بات کی جنگ تھی، حسین کا ہاتھ آخری دم تک یزید کے ہاتھ میں نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ یزید ہار گیا اور میرے حسین جنگ جیت گئے. اس لیے شاعر کہتا ہے وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین. پہنچے میدان کربلا؟ پہنچیں گے نہیں؟ کہو سبحان اللہ، مچل کے کہو سبحان اللہ. گرمی خوب ہے، دعا کرو مولا باران رحمت کا نزول فرما. ادھر جلسہ ختم ہو، ادھر بارش شروع ہو جائے. کہہ رہا ہوں آمین نہ کو. گناہگاروں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے نہیں؟ ارے فرعون جیسے پادری کی اللہ دعا قبول فرماتا تھا. فرعون سے لوگ کہتے تھے کہ دعا کر دعا، تو یہ پہاڑ پہ پہنچتا بارش برسا. دعا نہیں کہتے بارش برسوا. تو اب اس کے پاس کچھ تھا تو نہیں مسئلہ، تو یہ پہاڑ پہ پہنچتا تھا. مولا تو سچا ہے میں جھوٹا ہوں، لاج رکھ لے جھوٹے کی، لاج رکھ لے جھوٹے کی. تو بارش ہو جاتی تھی. اتنا بڑا پاجی تھا کہ خود معلوم تھا کہ میں کون ہوں، لیکن دعویٰ کون سا کیا؟ انا ربکم الاعلی. یعنی آدمی دعویٰ کرے چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ تو بڑا ہی کرنا چاہیے. رب ہونے پر آدمی نہیں ہوا، میں بڑا والا رب ہوں، بڑا والا. الیاذ باللہ، صد بارہ یاد باللہ. امام حسین آگے بڑھتے رہے، لوگ روکتے رہے، لیکن تقدیر آپ کے سواریوں کو وہیں لے کر پہنچی کہ جو آپ کا مقتل تھا، جو آپ کا مشہد تھا. امام حسین میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. 7 تاریخ میں آپ پر پانی بند ہو جاتا ہے. 500 لوگ گھاٹ پر تعینات ہو گئے اور سخت پابندی ہو گئی. ابن زیاد کا بھی حکم تھا، ابن سعد کا بھی سخت معاملہ تھا. کوئی پانی کا ایک قطرہ نہ لے پائے. بے آب و دانہ، جیسے اعلیٰ نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ میں، بے آب و دانہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے. یہی بات سارے علماء نے بیان کی ہے، اسی پر سب کا عمل ہے، یہی سب بات مانتے ہیں. یہی بات جو ہے وہ تاریخ کے عین مطابق ہے، یہی بات احادیث سے ثابت ہے، ہمارے بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے، ساری مستند کتابوں سے یہی بات ثابت ہے. اب اس کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات لاتا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کی بات کو بالکل پسے پشت پھینک دیا جائے گا. سننا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کریں گے کہ جو پورے معاشرے کے خلاف، پوری تاریخ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جس کی بات کو ہمارے کسی بزرگ نے تسلیم نہیں کیا ہے. اور پھر اس پہ بکواس کرنا کہ اعلیٰ حضرت تاریخ نہیں جانتے تھے. میں نے ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت تاریخ میں بھی بہت جید تھے. کہو سبحان اللہ. یعنی بات تو خود غلط کہی ہے، اب اعلیٰ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ کر رہے ہیں نئی نئی نسلوں کے لوگ، پڑھے نہ لکھے، نام ملا محمد فاضل ہے. مدرسے والوں نے فارغ کیا کر دیا ہے، علامہ بن گئے. ارے مدرسے والوں کام یہ ہے کہ اس نے یہاں سے یہاں تک پڑھا ہے، اس کو فراغت دے دی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہو گئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. بہت سے سند یافتہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بے سند یافتہ سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. مدرسوں کا دستور ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، سند دے دی جائے گی. میں یہاں آیا ہوں، آپ نے انٹری دے دی، مولانا کو کچھ یاد ہے یا نہیں ہے، مولانا توفیق آ گئے بول کے چلے گئے. بھئی یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن ہمیں تاریخ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرنا چاہیے. سب ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر. کاش ہم اس دن سے پہلے مر جاتے.
یہ ایسے سارے حالات. لیکن جو دیوبندیوں کے معاملے تھے, جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا جو دیوبندی بک چکے ہیں وہی باتیں یہ لوگ دوہرا رہے ہیں. ان کی کتابیں پڑھ لی ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, بالکل بعین ہی وہی باتیں دوہرا رہے ہیں جو دیوبندی, وہابی, نجدی اپنی کتابوں میں کہہ چکے ہیں. اور وہ باتیں میں نے باقاعدہ نقل کی ہیں کہ انہوں نے بیان کی ہے, انہی باتوں کو دوہرا رہے ہیں اور بن گئے محقق, بن گئے علامہ. اس طرح کوئی محقق نہیں بن سکتا, علامہ نہیں بن سکتا. چلیے میدان کربلا میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہو سبحان اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. پہنچے میدان کربلا. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے. کوئی آ رہا ہے, آنے دیجیے. وہ یہیں آئے گا, چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. تھوڑی تقریر اور سن لیجیے فقیر کی, سنیں گے؟ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر ہندوستان محمد علی فیضی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. پہنچ گئے. امام حسین اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آپ کا مشہد تھا. آپ نے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اس کو حضور ماریا کہتے ہیں. کہا تاریخ میں اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں یہ ہمارا مشہد ہے, یہ ہمارا مقتل ہے, یہاں ہمارے خیمے گڑیں گے, یہاں ہماری شہادت ہوگی, خیمے یہی گاڑ دیے جائیں. توجہ دیجئے, شاعر اسلام آ گئے. دیکھ لیا آپ نے, اب سنو گے بھی ان کو. ابھی آپ نے دیکھا ہے, انشاءاللہ سنو گے اچھے لب و لہجے میں, بہتر لب و لہجے میں آپ کے سامنے نغمہ سرا ہوں گے انشاءاللہ. ہے بلبل رنگی رضا یا توت یہ نغمہ سرا, حق یہ کہ ہے واصف تیرا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مخلص تھے اپنے معاملے میں, وہ سچے تھے اپنے معاملے میں. آج کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس پر شبہ طاری ہوتا ہے کہ یہ کتنا مخلص ہوگا. اور وہ کہتا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ تو آلات کی شان تھی کہ انہوں نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا منصب تھا کہ بڑی سے بڑی بات کہتے ہیں, ہم تحدیث نعمت کے طور پر اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہمیں ذرہ برابر ان کے اوپر شک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملے میں بالکل مخلص تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میدان کربلا پہنچے, پانی پر پابندی ہو گئی. ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملنا چاہیے, ایک قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے, پابندی ہو گئی. امام حسین نے فرمایا اچھا میں جہاں سے آیا ہوں میں راستہ چھوڑ دیا جائے, میں پھر مکہ چلا جاؤں گا یا کسی اسلامی شہر کی جانب چلا جاؤں گا. تو وہ لوگ بولے آپ کے لیے دو راستے ہیں, یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ میں ملک شام جا کر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوں گا, بالکل جھوٹ. اور یہ واقعہ خود آگے جا کے رد ہوا ہے, اور میں نے قرۃ العین فی من الماء من الحسین میں ثابت کیا ہے کہ آپ نے یہ بات بالکل نہیں فرمائی تھی. تاریخ میں جو کچھ آ جائے اس کو ہم بیان کر دیں, ہم اتنا بیان کریں گے جتنا ہمارے بزرگوں نے قبول کیا ہے, ورنہ ہم اس کو رد کر دیں گے. تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت زینب بے ہوش ہوئی تو ان کے چہرے پر پانی چھڑکا. اب پانی تھا نہیں تو چھڑکا کہاں سے؟ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ اب وہ صرف البدایہ والنہایہ میں آیا ہے کہ امام حسین نے غسل کیا. اب پانی تھا نہیں, پینے کے لالے تھے, انہوں نے غسل کہاں سے کر لیا؟ علاوہ البدایہ والنہایہ کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے, اور وہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اغتسل فیہا کا لفظ ہے, وہاں یہ لفظ نہیں تھا بلکہ دوسرا لفظ تھا. اور پھر یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے, اس کے اوپر کتابیں ہیں, اس کا ماخذ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اتنے ماخذ ہے ان میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے. تو ہر چیز کے مطالعے سے پہلے کربلا کے تعلق سے جتنی من گھڑت باتیں آئی ہیں سامنے, وہ شاید کسی اور تعلق سے نہیں آئی ہے. اس لیے ہمیں نہ تو شیعہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے نہ ان کی نظمیں پڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنی جو ہے وہ شیعہ لوگوں کی نظمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے. مومنوں چاند آیا ہے غم کا چاند آیا ہے, نہ غم کا چاند ہے نہ خوشی کا چاند ہے, جیسے ویسی رہو. نہ غم کا چاند نہ خوشی کا چاند. اتنی بڑی شہادت ہم خوشی منائیں گے, اور غم جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں. بولو ہے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. ارے غم تو یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو,
زین العابدین بوڑھے ہو گئے تھے کیونکہ میدان کربلا آپ کے سامنے ہوا، تو ان سے پوچھیے، لوگوں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، لوگوں نے زین العابدین کو مسکراتے نہیں دیکھا، آپ بیٹھتے تھے تو دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھتے تھے، تو لوگ خود کہتے تھے اے زین العابدین ہم نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا، تو آپ فرماتے تھے تم میدان کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تمہارا حال مجھ سے اور عجیب ہو جاتا، جو میں نے میدان کربلا میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ تھے حضرت زین العابدین کہ جنہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، برداشت کر لیا۔ یہ تھے اہل بیت، ہمیں بھی ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے کہ جو علماء اہل سنت نے ہمارے پر کیا۔ اس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے محرم میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، کہ کل کوئی یہ کہے کہ اس کا باپ شیعہ تھا بہت اہتمام کرتا تھا اور تقیہ کیے ہوئے کا سنی بن گیا تھا، کہ وہ شیعہ لوگوں میں تقیہ بہت زیادہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے اور ذکر بھی کرنا، یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن شیعہ جیسی کوئی بات ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو خرافاتیں ہو رہی ہیں اس سے پرہیز کرو، ورنہ قیامت میں اتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ